پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے شاید کوئی بریک تھرو ہو جائے گا, صورتحال کچھ بہتر ہو جائے گی, تمام لوگ یکجا ہو جائیں گے, کسی ایک حتمی فیصلے پہ پہنچ جائیں گے. لیکن ہر بندہ ایک الگ سٹیٹمنٹ, ایک الگ بیان دے رہا ہے, ہر پارٹی ایک الگ سوچ رکھ رہی ہے. ایک عام پاکستانی کس کی سنے گا؟ جی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت جو ہیں حالات بہت سنگین ہیں, اقتصادی طور پہ بھی سنگین ہے اور سیکورٹی کی سچویشن تو بہت ہی سنگین ہے. اور پچھلے ہفتوں مہینوں سے تواتر کے ساتھ یہ کوئی پہلی دفعہ شاید ہوا ہے کہ دنیا بھر میں دوسرے نمبر پہ پاکستان دہشت گردی میں کے واقعات میں آ گیا ہے. اور یہ ابھی اسی ہفتے میں جو جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ اور اس کے بعد پھر کے پی اور بلوچستان میں تواتر کے ساتھ جو اتنے حملے ہو رہے ہیں, تو ایسے موقع پہ جو دانشمند قومیں ہوتی ہیں, دانشمند ملک ہوتے ہیں, وہ آپس میں بیٹھ جڑ کے کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکالتے ہیں. پر یہاں مسئلے کا حل تو دور کی بات ہے, یہاں آپس میں جو گولہ باری چل رہی ہے سیاسی دونوں طرف سے جو ہے, حکومت کی طرف سے بھی جو چل رہا ہے, جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہیں اور وہ بالکل جو ہیں وہ کوئی گنجائش نہیں نکال رہے ہیں کہ وہ نہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے رہے ہیں نہ وہ ہے, اور اپوزیشن کی طرف سے بھی جو ہے وہ اسی قسم کا رویہ ہے, اسی قسم کے بیان بازی آ رہی ہے. اور آگے جو انہوں نے دے دیا ہے اندیا کہ جی اب عید کے بعد وہ دوبارہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں, تو یہ ایک بڑی ایک خوفناک صورتحال ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی, اور یہ اس دوران پہ ہو رہا ہے جب پوری دنیا میں جو ہے ایک کوہرام مچا ہوا ہے. یہ 100 سال بعد دنیا کی جو سیاست ہے وہ بدلنے جا رہی ہے. وہاں روس اور امریکہ بیٹھ کے جو ہے یوکرین کا فیصلہ 3 سال سے جنگ جاری تھی وہ کرنے چاہ رہے ہیں. ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ نیٹو کا فیوچر کیا ہوگا, وہ پہلے والا ری الائنمنٹ ہوگی, نئی پرانے دوست دشمن سارے ٹوٹ رہے ہیں, بن رہے ہیں, کوئی انٹیگریشن ہو رہی ہے, کوئی ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے. امریکہ کی کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ سوچا نہیں تھا, وہ ان کے ساتھ دوریاں پڑ گئی ہیں. اور ایک چین, روس, امریکہ, ایک ٹریڈ وار, ٹیرف وار, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے خطے میں جو ہے. ہم اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے. فلسطین کے اوپر جو ہے وہ جو درمیان میں جنگ بندی ہوئی تھی اس کا دوسرا مرحلہ ختم نہیں ہوا. 85 جو ہے فلسطینی جو ہیں یہ پچھلے 24 گھنٹے میں شہید ہو چکے ہیں, ہفتے میں کچھ 450 دوبارہ. سو ہمارے بارڈر کے پاس ہی یہ جنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے. ایران کی طرف جو ہے امریکہ کے پہلے ایک مثبت وہ آیا, اب ایران نے اس کا جواب نہیں دیا, مگر وہ کوئی ایک ہے کہ جناب 2 مہینے میں آپ فیصلہ کر لیں جوہری پروگرام کا, ورنہ کچھ بھی ممکن ہے. سو یہ ارد گرد چل رہا ہے. اس کے اثرات جو ہیں ہمارے ملکی اقتصادیات پہ ہیں کہ اس وقت جو ہے ہم مشکل سے نہیں نکلے ہیں, تیار بھی نہیں ہیں اس کے لیے ہم بالکل بھی. اور ابھی بھی ہم جو ہے IMF کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت بہت زیادہ مثبت ہے کہ جی آلموسٹ طے پا گیا ہے, پر جب تک سائن ہو نہیں جاتے تو وہ ہماری لائف لائن ہے. پچھلی دفعہ بھی بتایا گیا تھا وہ ہو گیا اور وہ اس کے بعد 7-8 ماہ لگ گئے, تو ابھی امید ہے کہ ہو جائے گا. مگر ہم صرف IMF کے ساتھ معاہدہ ہونے پہ ہی اور صرف اس بات پہ کہ جناب ہم نے اپنے قرضے جو ہیں وہ ری رول کروا لیے ہیں کہ جی ادائیگی کو مؤخر کروا لیا اگلے سال کے لیے, اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. ہمارے اکنامک سچویشن جو ہے ابھی بھی بہت مشکل حالات میں ہے. ہماری جو ہے فصلوں کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. گندم کی, پہلے کپاس کی جو فصل ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے, جنرلز کہہ رہے ہیں کہ 33% کم ہو گئی, ابھی گندم کم ہو گئی. ان کو جب امپورٹ کرنا پڑے گا تو پہلے ہی ہمارے ریزروز جو ہیں وہ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں, مزید کم ہوں گے. ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا برباد ہوا ہوا ہے. سب سے زیادہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ دوبارہ -1.87 جو ہے اس کے حوالے سے جاری ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے بے روزگاری ہوگی. اس کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ ہم مشکلات میں ہیں. لیکن اس کے باوجود عامر صاحب اگر ہم دیکھیں ہماری سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے, فلانے کس ملک میں کیا ہو رہا ہے, خطے میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ فلانے شہر میں کیا ہو رہا ہے, کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. پاکستان میں صرف یہ سیاست ہو رہی ہے, معذرت صاحب یہی سیاست ہو رہی ہے. جی ہم تھک گئے ہیں اس پہ اوپر روز کے جو فلانے نے یہ کہہ دیا, فلانے نے یہ کہہ دیا. یہ کوئی بحث نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی اس کی دیرپا حل کے لیے بات چیت کرنی چاہیے, پر دور دور تک اس کی امید نہیں نظر آ رہی. اور
اور سب سے زیادہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کے انٹرسٹ میں ہوتے ہیں، چاہے وفاقی حکومت ہو، چاہے صوبے کی حکومت ہو، چاہے کے پی بلوچستان کی حکومت ہو، وفاق کی ہو، حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ امن رہے۔